اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا عليها. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنا اہل بیت اطہار سے اور بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت ہے اتنی بلند آواز میں صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ
امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور جلد از جلد ہو، اتنی بلند آواز میں صلوات پڑھتے محمد و محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ناصروں میں بلکہ سرداروں میں سے ہم شامل ہو، اس کے لیے ایک بلند آواز میں صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لاسٹ مجلس میں جو حرم مطہر بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا پر برگزار ہوئی تھی، اس میں عرض کیا تھا کہ 3 جملوں کو اگر انسان اپنی زندگی میں یقین کر لے اور اس پر عمل کرے تو اس کا اخلاق اپنی فیملی سے چینج ہو جاتا ہے۔ اس میں سے کہ پہلا جملہ یہ تھا کہ گھر اور فیملی عبادت کی جگہ ہوا کرتی ہے، جس کے سلسلے میں کچھ حدیثیں بیان کی گئی تھی اس مجلس میں، اور آج کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ دوسرا اور تیسرا جملہ، یعنی گھر ریاضت کی جگہ ہے اور گھر ہی تربیت کی جگہ ہے، انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ آج اس کو کور کریں۔ کہ خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ خداوند متعال کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے خلق کیا خود انسانوں میں سے ہی ازواج کو، یعنی ہسبینڈ اور وائف کو انسانوں میں سے ہی قرار دیا، اور کیوں قرار دیا اس کا ریزن بیان فرما رہا ہے، لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تاکہ ہم ایک دوسرے سے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے سکون کو پا سکے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان دونوں کے بیچ، ہسبینڈ وائف کے درمیان محبت اور رحمت کو، مودت اور رحمت کو قرار دیا۔ بس یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ ہسبینڈ وائف کا قرار دینا خود انسانوں میں سے ہی اسے۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ما بنیا فی الاسلام بناء احب الی اللہ عز وجل وَعَزَّ مِنَ التَّزْوِيجِ، یعنی اللہ کے نزدیک جتنے بھی رشتے ہیں ان میں سب سے محبوب تر اور پسندیدہ جو رشتہ ہے وہ ازدواج کا رشتہ، وہ شادی کا رشتہ، یعنی ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ہے، جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ دیکھیے 2 الگ الگ انسان جو بہت دور تھے، ابھی تک ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، یا پہچانتے بھی تھے تو ایک دوسرے کے محرم نہیں تھے، اب وہ جب عقد کے سیغے پڑے جاتے ہیں تو وہ محرم ہو جاتے ہیں، اور اب یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت اور مودت اور رحمت کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر کوئی جوان جو بیچلر ہو اس دنیا سے گزر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، اور جب وہ عالم برزخ میں جائے اور اس سے وہاں سے پلٹا دیا جائے، کہ کہا جائے کہ تم جاؤ پھر سے عالم دنیا میں، تو اب جب وہ اس عالم دنیا میں آئے گا تو سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ یہاں پر اس دنیا میں آ کر سب سے پہلا کام جو وہ انجام دے گا وہ دیکھیے اس طرح سے، حدیث یہ ہے کہ لو خرج العذاب من موتاکم الی الدنیا لتزوجوا، یعنی سب سے پہلا کام جو وہ کرے گا، انجام دے گا، وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کر شادی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس عالم میں جائے گا، عالم برزخ میں جب جاتا ہے تو وہاں پائے گا کہ اس کے اندر بہت سے نقص پائے جاتے ہیں، اور وہ شادی ہے جو انسان کے اندر مضبوطی اور لیاقت کو لے کر آتی ہے۔ بس انسان سب سے پہلا کام یہ کرے گا، اگر اسے اس دنیا سے وہ گزر جاتا ہے اور عالم برزخ میں چلے جاتا ہے، عالم برزخ میں اسے پرمیشن دی جائے، اجازت دی جائے کہ پھر سے عالم دنیا میں پلٹے، تو اب سب سے پہلا کام جو وہ انجام دے گا وہ یہاں پر آئے گا اور وہ سب سے پہلے شادی کرے گا۔ تو دیکھیے یعنی یہ رشتہ کتنا اہم ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہے خود اللہ کی نظر میں۔ اسی طرح سے گھر جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہوتا ہے، اسے ہم نے لاسٹ مجلس میں عرض کیا تھا کہ بہت سے ثواب ایسے ہیں
جو باہر یعنی گھر سے باہر آسانی سے انسان کو نہیں ملتے، نہیں کسب کر سکتا، نہیں حاصل کر سکتا، لیکن اسی گھر میں وہ بہت آسانی سے اسے حاصل کر سکتا ہے. جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر وہ 1 گھنٹہ اپنے فیملی کے ساتھ گزارے تو اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اگر وائف 1 گلاس پانی کا اپنے ہسبینڈ کو لا کر دیتی ہے تو اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جس میں اس نے ہر روز روزے رکھے ہو اور پوری راتیں عبادت میں گزاری ہو. اسی طرح سے ابھی دوسرا سٹیٹمنٹ کہ گھر ریاضت کی جگہ ہے. جو بھی انسان اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک جانا چاہتا ہے، نور کی طرف جانا چاہتا ہے، اہل بیت اطہار کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سختیوں کو سہے، وہ اپنے نفس کے خلاف کچھ کاموں کو انجام دے. یعنی اس کا نفس جب کہتا ہے کہ تم فلان کام کو انجام دو، یعنی تم غصہ ہو، گھر میں تم غصہ ہو، لیکن انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اور گھر میں یہ بہت آسانی سے انسان انجام دے پاتا ہے. باہر اتنی آسانی سے یہ چیزیں فراہم نہیں ہوتی ہے، لیکن جب گھر میں انسان آتا ہے، کیونکہ دیکھیے گھر میں بہرحال 2 لوگ ہوا کرتے ہیں، 2 پرسنالٹیز ہوتی ہے، 2 ایسے وجود ایک چھت کے نیچے ہے جنہوں نے ایک ساتھ زندگی کرنی ہے، ایک ساتھ گزارنا ہے. ایک کم سے کم یعنی پیچھے ہٹے، ایک جھکے، تاکہ یہ گھر جنت بنا رہ سکے. اگر دونوں اڑ جائے اور دونوں بھی کمپرومائز نہ کریں گے تو اب یہ گھر جنت نہیں بن سکتا. بس جو بھی پیچھے ہٹے گا تو ایکچوئل میں وہ اللہ سے ڈیل کر رہا ہے، اور اللہ کی خوشی کے لیے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ فیملی مضبوط رہے، یہ بانڈنگ بہت اسٹرانگ رہے. تو اب اللہ کی خوشی کے لیے ہو کہ جو بھی پیچھے ہٹے گا خداوند متعال اسے پہلے بہشت میں اور جنت میں لے کر جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ گھر ہی وہ جگہ ہے جو ریاضت کی جگہ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے علامہ طباطبائی کے پاس کہ خداوند متعال کی رحمت ہو ان پر اور ان کی روح کی خوشنودی کی ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یہ شخص آتا ہے علامہ طباطبائی کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے سیر و سلوک کا کچھ نسخہ دیجئے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے نزدیک ہوں، اس کے لیے آپ مجھے کوئی ایک راہ اور ایک راستہ بتائیں، آپ مجھے گائیڈ کریں. تو علامہ طباطبائی اس سے پوچھتے ہیں کہ تم سنگل ہو یا میرڈ ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں سنگل ہوں یا میرڈ ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف آگے بڑھنا ہے. تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ہاں اس کا بہت فرق پڑتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو سنگل ان چیزوں پر عمل کرے تو وہ اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے، لیکن وہی چیزوں پر اگر میرڈ انسان عمل کرے تو بہت ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں سے اللہ سے نزدیک نہ ہو. پھر علامہ طباطبائی اس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے اگر سنگل بندہ ہو تو وہ دیر رات تک حرم میں بیٹھ سکتا ہے، وہ دیر رات تک عزاداری کے لیے جا کر عزاداری کر سکتا ہے، اور وہ جب بھی چاہے کہیں بھی چاہے تو ٹریولنگ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی میرڈ ہو تو اب وہ بہت دیر رات تک حرم میں نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ اپنے فیملی کی فکر رہے گی اسے، وہ آئے گا اپنے فیملی کے ساتھ میں آ کر کچھ ٹائم کو اسپینڈ کرے گا. اسی طرح سے اب وہ تنہا کسی بھی شہر میں ٹریولنگ نہیں کر سکتا ہے. پہلے اسے اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے کہ گھر والے میرے بغیر کیسے رہیں گے، پوری یعنی اسے تیاریاں کرنی ہوتی ہے، پوری سامان لا کر دینے ہوتے ہیں، فیملی کی بھی اسے فکر ہوتی ہے. تو بس دونوں کی سچویشنز ڈیفرنٹ ہوا کرتی ہے، دونوں کی کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہوا کرتی ہے. تو جو میرڈ ہے اس کے لیے ایک الگ نسخہ رہے گا، اور جو سنگل ہے اس کے لیے ایک الگ نسخہ رہے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک علامہ طباطبائی، میں آپ کے اس آرگیومنٹ سے اور ڈیبیٹ سے میں قانع ہوا، سیٹسفائی ہو گیا ہوں، میں میرڈ ہوں، مجھے بتائے کہ اب میں کیا کروں. تو علامہ طباطبائی اس سے کہتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ اور گھر میں کبھی کوئی جھگڑا ہو یا کوئی بات پہ تو میں ہو جائے تو
وہاں پر تم پیچھے ہٹو، وہاں پر تم صبر کرو، وہاں پر تم جھک جاؤ، کہ یہ ایک بہت بڑی ریاضت ہے اور اللہ کو پسند ہے کہ کوئی فیملی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، اپنے وائف کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے، وائف یا ہسبینڈ کوئی بھی پیچھے ہٹے، جھک جائے، اور جو بھی جھکے گا اس نے ایکچوئل میں ریاضت کی ہے۔ دیکھیے ریاضت کو علامہ طباطبائی اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اب اپنے نفس کے خلاف عمل کرنا، یعنی اس کا نفس کہہ رہا ہے کہ تم اپنی آواز کو بڑا کرو، تم جائے اور تم اپنے وائف کو دکھاؤ کہ تمہارے پاس طاقت ہے، قدرت ہے۔ اس کی وائف بھی کہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں سنتے ہو تو میں کل سے کھانا نہیں بناؤ گی، یا میں تمہارے بچے کی دیکھ بھال نہیں کروں گی، وہ بھی آرگیومنٹ کر سکتی ہے۔ لیکن جو بھی اللہ کی خوشی کے لیے ہو کے پیچھے ہٹ جائے اور جھک جائے اور خاموش رہ جائے اور کہہ دے کہ سوری، یا پھر کہہ دے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو وہ جو بھی یہ کہے گا وہ ایکچوئل میں مراتب کو اور وہ درجات کو اس نے طے کیا ہے اور وہ زیادہ اللہ سے نزدیک ہوا ہے۔ تو دیکھیے گھر وہ جگہ ہے جہاں پر ریاضت اور مشکلیں اور سختیاں انسان اپنے نفس کو دیتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے، یعنی گھر اور فیملی ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان بہت سے درجات کو طے کر سکتا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ ایک ایگزامپل جو نارملی علماء آپس میں دیا کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص سے کہا جائے کہ وہ گھر میں جائے، گھر میں جا کر ایک گوشے میں، ایک کونے میں بیٹھ کر سجدہ کرے، آدھا گھنٹہ سجدے میں سر رکھے اور ایک ذکر کہے کہ جس کی بہت ویلیو ہے اور جس کی بہت ارزش ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ لمبے سجدے کرو، اللہ کو لمبے سجدے پسند ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک شخص جائے اپنے گھر میں اور آدھا گھنٹہ لمبا سجدہ کرے، کیا یہ آسان ہے؟ یا جب گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور گردن کی رگیں بڑی ہو جاتی ہے، آواز بڑی ہو جاتی ہے، وہ ٹائم پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ سخت ہے؟ یعنی آدھا گھنٹہ لمبا سجدہ کرنا زیادہ سخت ہے، یا وہ ٹائم پر جب انسان غصے میں آ جاتا ہے اور اس کی آواز بڑی ہو جاتی ہے اور اس کی رگیں گردن پھول جاتے ہیں، اس ٹائم پر خود کو کنٹرول کرنا، کون سا عمل زیادہ سخت ہے؟ obvious ہے کہ یہ دوسرا عمل ہے، یعنی جب غصہ آتا ہے تو خود اپنے نفس پر کنٹرول کرنا یہ عمل زیادہ سخت ہے۔ بس وہ ہر وہ عمل جو زیادہ سخت ہوتا ہے وہ انسان کو جلدی بلندیوں پر لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے بھی ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ افضل الاعمال احمدها، افضل اعمال کون سے ہے؟ جو زیادہ سخت تر ہوتے ہیں، جس میں زیادہ سختیاں انسان کو سہنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے جو بہت سخت ہے۔ اسی لیے بھی اسے کہا گیا ہے جہاد اکبر، یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اسے کہا گیا ہے جہاد اکبر۔ تو جہاد اکبر جب کرتا ہے انسان تو اب وہ اللہ سے اور اہل بیت اطہار سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ 3 گروپس لیڈیز کے میری امت میں سے ایسے ہیں جنہیں عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ثلاثۃ نساء یرفع اللہ عنہن عذاب القبر واحشرہن مع فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو روایت ہے وہ ایک طرح سے یعنی ہسبینڈز کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے ایکسپلین کرتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا اس بات۔ تو سب سے پہلا گروپ کون سا ہے؟ 3 گروپ لیڈیز کے ایسے ہیں جن پر اللہ عذاب نہیں کرے گا اور انہیں بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور کرے گا قیامت میں، جس میں پہلا گروپ یہ ہے کہ امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ عورتیں جو صبر کرتی ہے اپنے مردوں کے بد اخلاقیوں پر۔ دیکھیے اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ مرد کو رائٹس ہے اور مردوں کا حق ہے کہ وہ گھر میں بد اخلاقی کرے، نہیں، بلکہ
کوئی مشکلیں ہیں، یعنی ہسبینڈ کے اندر کچھ مشکلیں ہیں جس کی وجہ سے ہسبینڈ اس طرح سے نہیں پیش آ سکتا جس طرح سے وائف چاہتی ہے، کچھ کمیاں ہیں ہسبینڈ کے اندر، تو اب اگر کوئی خاتون اپنے ہسبینڈ کے بد اخلاقیوں پر صبر کرے تو اب چونکہ اس نے صبر کیا ہے، تو کیونکہ اس نے ایک فشار کو سہا ہے، کیونکہ جب کوئی بڑی آواز میں بات کرتا ہے یا کوئی غصہ ہو جاتا ہے تو آگے والے پر ایک پریشر ہوتا ہے اور ایک فشار ہوتا ہے، اس فشار کو کیونکہ اس نے سہن کیا ہے، اس کی وجہ سے خداوند متعال اس پر سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اجل و اکرم و اعظم من ان یعود فی عقوبتہ مرتین، یعنی خداوند متعال بہت عظیم ہے اور بہت کریم ہے اس سے کہ وہ 2 بار ایک چیز کے لیے عذاب دے۔ ایک بار کیونکہ وائف نے اپنے ہسبینڈ کی بد اخلاقی پر صبر کیا اور اس نے اس پریشر کو اور اس فشار کو سہا ہے، تو اب اللہ کو یہ پسند نہیں کہ پھر دوبارہ اسے فشار دے اور اسے قبر کا فشار اسے ملے، بس خداوند متعال اس خانم سے، اس خاتون سے اس عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ بس پہلا گروپ لیڈیز لوگوں کا وہ ہے کہ امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا۔ دیکھیے، یعنی ہم اگر آبزرو کرتے ہیں تو اسی کا الٹا کرتے، یعنی اگر کوئی گھر میں کوئی لیڈیز، کوئی خانم بد اخلاق ہو، کوئی خانم اپنے زبان سے اذیت کرتی ہو یا طعنہ دیتی ہو، تو اس طرح کی جب باتیں ہو جاتی ہے گھر میں اور اگر ہسبینڈ صبر کرتا ہے تو اب کیونکہ اس نے بھی ایک فشار کو سہا ہے، یعنی کیونکہ اس کے وائف نے اسے طعنہ دیا یا زبان سے اذیت کی اور ہسبینڈ نے اسے تحمل کیا اور صبر کیا، تو اب ہسبینڈ سے بھی فشار قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا گروپ کون سا ہے؟ دوسرا گروپ وہ ہے جس میں امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا یا علی عسر زوجہا، کہ وہ خانم یا وہ خاتون جو اپنے ہسبینڈ کے غریبی اور فقیری پر صبر کرے۔ ہسبینڈ جاتا ہے کام کرنے کے لیے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اسے کامیابی نہیں ملتی، اتنا جتنا ایکسپیکٹ کرتا ہے یا اس کی وائف جتنا ایکسپیکٹ کرتی ہے اتنا نہیں کما سکتا ہے، تو اب یہ خانم اگر اپنے ایکسپیکٹیشنز کو اس کے سامنے بیان کرے کہ مجھے تو گولڈ کی چین چاہیے یا مجھے تو بہت اچھے ایئر رنگس چاہیے یا مجھے فلاں لباس خریدنا ہے جو بہت قیمتی ہے، دیکھیے ہمارے جتنے بھی فرینڈس ہیں سب کے پاس میں اتنے قیمتی لباس ہے، مجھے بھی چاہیے، اس طرح کی ڈیمانڈز اگر وائف اپنے ہسبینڈ کے سامنے پیش کرتی ہے جبکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے ہسبینڈ کے انکم اتنی نہیں ہے، تو یہ ہسبینڈ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کو یہ نہیں پسند ہے کہ کوئی کسی کے سامنے ایسے ایکسپیکٹیشنز کو رکھے جو اس کو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ بس اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، کیوں تم اپنے ہسبینڈ سے مانگ رہے ہو؟ یعنی وائف اللہ سے مانگے، اللہ رزق اور روزی میں برکت دے گا اپنے یعنی اس کے ہسبینڈ کے رزق اور روزی میں، اور وہ اللہ سے چاہے کہ اللہ ہسبینڈ کے رزق اور روزی میں برکت عطا فرمائے۔ بس اگر وائف اپنے ڈیمانڈز کو سامنے نہ رکھے اور صبر کر لے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے سے زندگی کو گزارے، خوشحال رہے، جس بھی سچویشن میں رہے خوشحال رہے، کیونکہ یہ وائف نے پریشر سہا ہے اور مشکلوں کو سہا ہے اور ایک فشار کو سہا ہے، خداوند متعال کہتا ہے کہ میں اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو 2 گروپ ہو گئے۔ تھرڈ گروپ جو اللہ جن پر سے اپنے عذاب کو اٹھا لیتا ہے وہ ہے امرأۃ وہبت صداقہا، وہ خانم اور وہ خاتون جو اپنے مہریے کو معاف کرا دیتی ہے، یعنی ایک خاتون آتی ہے اب ہسبینڈ کے یہاں پر زندگی کرتی ہے، اپنی محبت کو جتانے کے لیے، اپنی محبت کو بتانے کے لیے، ابراز کرنے کے لیے کہتی ہے کہ میں نے اپنا مہریہ تمہیں بخش دیا، اس لیے نہیں
کہ میں بہت سخی ہوں یا میں بہت امیر ہوں یا میرے پاس بہت پیسہ ہے، نہیں، بلکہ یہ دکھانے کے لیے کہ میں مہریہ کے پیسے کے لیے نہیں آئی ہوں تمہارے پاس، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس محبت کو ابراز کرنے کے لیے جب ایک خاتون اپنے مہریے کو معاف کر دیتی ہے تو اب خداوند متعال کہتا ہے کہ میں اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہوں۔ دیکھیے مہریہ وائف کا حق ہوتا ہے اور ہسبینڈ کو مہریے کو اسے ادا کرنا ہے۔ مہریہ ایک قرض کی طرح ہے، یعنی اگر ہسبینڈ اسے ادا نہ کرے اس کا سوال کیا جائے گا، ایک واجب کام ہے یعنی ہسبینڈ پہ کہ وہ مہریے کو ادا کرے، لیکن رائٹس اور حق دیا ہے خانم کو اللہ نے کہ وہ چاہے تو اس مہریے کو معاف بھی کرا سکتی ہے۔ دیکھیے ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم سب نے سعد ابن معاذ کی جو سٹوری ہے، وہ کہانی ہے اور داستان ہے، اسے ہم نے سب نے سنا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں سنا ہے، ان کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ سعد ابن معاذ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت عظیم صحابی تھے۔ یہ بہت اپنے قبیلے کے ہیڈ میں سے تھے، اور یہ جب آتے ہیں اور دین اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پورا قبیلہ، بہت بڑا قبیلہ تھا ان کا، یہ پورا قبیلہ آتا ہے اور آ کر دین اسلام کو قبول کرتا ہے۔ جب دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اب کیونکہ سعد بن معاذ جو تھے وہ بہت شجاع تھے، جنگ احد جب ہوتی ہے تو جنگ احد میں سعد بن معاذ کو بہت زیادہ انجریز آتی ہے اور وہ مجروح ہو جاتے ہیں، گھائل ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں جب گھر میں لایا جاتا ہے تو ان کی نرسنگ کے لیے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ جایا کرتے تھے اور ان کی نرسنگ کیا کرتے تھے، ان کی پرستاری کیا کرتے تھے، ان کی عیادت کے لیے ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ دیکھیے کتنا بلند مقام ہے سعد بن معاذ کا کہ پیغمبر اکرم خود جایا کرتے ہیں ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی نرسنگ کے لیے اور ان کی پرستاری کے لیے، یعنی خود جا کر ان کے زخموں کو کلین کرنا اور ان کے زخموں سے جو پیپ ہوا کرتا ہے اور جو خون ہوا کرتا ہے اسے کلین کرنا، یہ سب کام رسول خدا انجام دیا کرتے تھے۔ انہی انجریز کی وجہ سے سعد بن معاذ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب سعد بن معاذ کی شہادت ہو جاتی ہے اور ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلتا ہے تو پیغمبر اکرم بھی آتے ہیں جنازے میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں۔ پیغمبر اکرم یعنی جب شامل ہونا چاہتے ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اپنی نالین مبارک یعنی اپنے شوز نکال دیتے ہیں اور برہنہ پا آتے ہیں اور تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، اور سب لوگ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کس طرح سے جنازے کے چاروں طرف کاندھا دے رہے ہیں۔ اتنا سب لوگ جب دیکھتے ہیں، سب لوگوں کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا۔ پیغمبر اکرم اتنے یعنی عزت دے رہے ہیں سعد بن معاذ کو۔ پھر پیغمبر اکرم خود قبر میں وارد ہوتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے جنازہ لیتے ہیں اور دفن کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے قبر کو پوری طرح سے سیٹ کرتے ہیں، اور اب جب واپس آتے ہیں تو اب سعد بن معاذ کی ماں کہتی ہے کہ ہنیئا لکا جنہ یا سعد، کہ جنت تم کو مبارک ہو اے سعد۔ جب پیغمبر اکرم یہ سنتے ہیں تو پیغمبر اکرم سعد کی ماں سے کہتے ہیں کہ یا ام سعد لا تجزمی علی اللہ، کہ اللہ کے لیے تم حکم صادر نہیں کرو، کیوں تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں جنت مبارک ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ انہیں ابھی جنت میں لے جایا جا رہا ہے؟ سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے سعد بن معاذ کی عزت کی اور سعد بن معاذ کے جنازے میں کس طرح سے شرکت کی۔ سب لوگ آتے ہیں اور رسول خدا سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول خدا، ہم نے کبھی اس سے پہلے اس طرح سے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے اس طرح کا عمل انجام دیا۔ تو رسول خدا کہتے ہیں کہ جب میں آ رہا تھا جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا اور ملائکوں کا ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے، تو ان کے تعظیم میں اور ان کی عزت کے لیے میں نے اپنے شوز کو نکالا ہوں۔ سب لوگ کہتے ہیں وہ اچھا۔ پھر بعد میں
پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ جو میں چاروں طرف کاندھا دے رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ جناب جبرائیل ہے جو چاروں طرف کاندھا دے رہے ہیں، اسی لیے میں ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یعنی ان کی پیروی کرتے ہوئے چاروں طرف میں نے بھی کاندھا دیا ہوں. تو سب لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک، لیکن اے رسول خدا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے خود قبر میں اتر کے انہیں دفن کیا اور خود پوری قبر کو سیٹ کیا ہے، تو پھر تو رسول خدا کہتے ہیں کہ ہاں یہ سب میں نے انجام دیا، لیکن پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ اسی لمحہ یعنی ابھی ہم لوگ جب بات کر رہے ہیں اسی لمحہ سعد بن معاذ پر فشار قبر ہو رہا ہے. سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں رسول خدا ان پر کیوں فشار قبر ہو رہا ہے؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں لسوء خلقہ ما اہلہ، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے یعنی اچھا اخلاق سے پیش نہیں آتے تھے، بد اخلاقی سے پیش آیا کرتے تھے، بہت بار بچوں کا دل دکھایا کرتے تھے یا اپنے وائف کا دل دکھایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان پر فشار قبر ہو رہا ہے. اور دیکھیں یہاں پر ایک کوشچن ریز ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں نے نارملی روایتوں میں اور حدیثوں میں پڑھا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اول قطرۃ من دم الشہید کفارۃ من ذنوبہ، لیکن اس کے آگے بھی ایک سینٹنس ہے، وہ کیا ہے؟ الا الدین فإن کفارتہ قضاؤہ. دیکھیے سب سے پہلا قطرہ خون کا، جو شہید کا خون کا قطرہ ہوتا ہے، سب سے پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں. کون سے گناہ؟ وہ جو حق اللہ ہے. الا الدین، مگر وہ جو اس پر قرضہ ہو، قرض جو اس نے لیا ہو یا اس پر دین اگر اس کے ذمے ہو، اور حقوق الناس دین میں سے ہے، قرض میں سے ہے. اب اس کے گھر والوں پر ضروری ہے کہ وہ جائے اور اس قرض کو ادا کرے، اس دین کو ادا کرے. گھر میں برے اخلاق سے پیش آنا یہ حق الناس میں سے ہے، اور کیونکہ خود سعد بن معاذ گھر میں اچھے سے پیش نہیں آتے تھے، اسی لیے یعنی پیغمبر اکرم نے کہا کہ اسی لمحہ اور اسی وقت سعد بن معاذ پر عذاب قبر ہو رہا ہے. اسی لیے بھی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جب سید الشہداء علیہ السلام اپنے اصحاب سے مخاطب ہوتے ہیں تو اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ جس کے گردن پر بھی دین ہو، قرضہ ہو، وہ جائے اور اپنے قرضے کو چکا کر آئے. کیونکہ یعنی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی دین اور قرضہ رکھ کر اگر اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اخذ من حسناتہ، یعنی اس کے نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے لی جاتی ہے، اور وہ جس کا یہ مقروض تھا یعنی جس سے اس نے قرضہ لیا تھا یا وہ حق الناس جس کو اس نے ادا نہیں کیا تھا، اس شخص کے نام اعمال میں یہ نیکیاں ڈال دی جاتی ہے. تو دیکھیے یعنی بہت نازک معاملہ ہوا کرتا ہے کہ حق الناس کا معاملہ، اور گھر میں انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق سے پیش آئے. دیکھیے کچھ شاگرد، کچھ اسٹوڈنٹس تھے آیت اللہ قاضی کے، آیت اللہ قاضی جو نجف میں تھے، اور ان کے اسٹوڈنٹ تھے آیت اللہ بہجت. آیت اللہ قاضی کے روح کی خوشنودی کے لیے ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ان کے اسٹوڈنٹس ان سے نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قرب اللہ حاصل کرے، نور کی طرف بڑھے اور پستیوں سے اور ظلمات سے خود کو نجات دے، ضروری ہے کہ گھر میں اپنے نفس کی اصلاح کرے. یعنی یہ گھر ہی ہے جہاں پر انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے بہت آسانی سے، بہت ہی اچھی طرح سے اپنے گھر میں. وہ کہا کرتے تھے اس طرح سے کہ انسان اسی دنیا میں اپنے نفس کو پاک کر لے، قیامت تک اسے کھینچے نہ جانے دے. یعنی قیامت میں انسان یہ نہ سوچے کہ
یہ دنیا میں ہم کیسے بھی زندگی کر لیں گے، جو بھی ہوگا ہم لوگ قیامت میں دیکھ لیں گے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہا کرتے تھے کہ نہ اس طرح سے آپ نہ کرے، بلکہ اسی دنیا میں اپنی اصلاح کر لے۔ آپ دیکھیے، یعنی وہ 3 سینٹنسز کو پھر سے ہم دہرائیں گے۔ وہ 3 سینٹنسز یہ تھے کہ گھر عبادت کی جگہ ہے، گھر اور فیملی تربیت کی جگہ ہے۔ تیسرا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ گھر اور فیملی ہی وہ جگہ ہے جہاں پر انسان تربیت کر سکتا ہے۔ کیونکہ وقت تقریباً تمام ہے، انشاءاللہ جو 3rd پوائنٹ ہے اسے ہم ٹرائی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ مجلس میں اس کے ایکسپلین کرے۔ دیکھیے، جو جتنا پاک رہے گا خداوند متعال اس سے اتنا ہی بڑا امتحان لیتا ہے۔ یعنی جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ تم یہ فکر کرتے ہو کہ تمہیں ہم مفت میں اور بہت آسانی سے جنت دے دیں گے، کہ نہیں، بلکہ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ تو جو جتنا پاک اور جو جتنا بلند مرتبے پر ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوا کرتا ہے۔ خوب، تو پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے کربلا میں اور امام حسین علیہ السلام پر جو مصیبتیں تھیں وہ بہت عظیم مصیبتیں تھیں۔ اس لیے بھی امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام جب آپ کی زیارت کیا کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے، تو اس طرح سے کہا کرتے تھے کہ مصیبت ما اعظمها واعظم رضیتها فی الاسلام وفی جمیع السماوات والارض۔ اور جب اہل بیت اطہار اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب انبیاء کے سامنے جب ذکر کیے گئے تو انبیاء بے ساختہ کہا کرتے تھے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، بے شک اے اہل بیت اطہار بہت عظیم مصیبتیں تھی۔ دیکھیے کتنا صبر کیا امام حسین علیہ السلام نے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اور امام سجاد علیہ السلام نے۔ لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بیتاب ہو جاتے ہیں اور یہ صبر کا پیالہ جھلک جاتا ہے جب کوفے کے دروازے پر یہ قافلہ، لوٹا ہوا قافلہ آتا ہے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر دیکھا، بی بی زینب نے کہا ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا، اے بھیا مجھے پتا تھا کہ تم شہید ہو جاؤ گے، مجھے پتا تھا میں اسیر ہو جاؤں گی، لیکن بھیا کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارا سر بھی نیزے پر بلند کیا جائے گا۔ بھیا ہمارے لیے بہت سخت ہے کہ آپ کا سر ہم نیزے پر دیکھے۔ بی بی سکینہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے گود میں تھی یہ سب منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کسی سر سے بات کر رہے تھے، سمجھ رہی تھی، لیکن بی بی سکینہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کی نظر بی بی سکینہ پر پڑتی ہے، دیکھا بچی جان دے دے گی، ایک آواز دی یا اخی فاطمہ الصغیرۃ کلمھا، بھیا اس بچی کے ساتھ تھوڑا بات کر لو، فقد کاد قلبھا ان یذوبا، اس کا دل رک جائے گا، اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ اس حادثے کے بعد بی بی سکینہ کا ہم و غم یہی تھا کہ یہ سر کہاں جا رہا ہے۔ بی بی سکینہ کا ہم و غم بھوک، پیاس، تماچے کھانا اور نیند نہیں آنا نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ بی بی سکینہ دیکھا کرتی تھی کہ یہ سر کہاں جاتا ہے۔ بی بی سکینہ اسی سر کے پیچھے پیچھے چلی جاتی تھی۔ ہاں زادارو، بہت سخت منزلیں تھی، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب اس سر کو تنور میں ڈالا گیا اور یہ سر پر خاک اور راکھ آ گئی، اس کے بعد جب بی بی سکینہ نے دیکھا
بابا کا سر اتنی خاک آلودہ ہے، ہاں بابا کا سر نیزے پر قرآن پڑھ رہا ہے، ہاں یہ سب بی بی سکینہ یہ چھوٹی بچی یہ سب منظروں کو دیکھ رہی ہے، ہاں لیکن اندر اندر سسکتی جاتی ہے، اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ہاں ایک مرتبہ یہ منزل بھی آئی کہ اس بچی نے اپنے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ جب شام کا دربار تھا اور ایک دشت میں امام حسین علیہ السلام کے سر کو لایا گیا، یزید شراب پی رہا تھا اور اس شراب سے کچھ شراب کو اس دشت میں ڈالتا تھا اور لکڑی سے امام حسین علیہ السلام کے سر کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ مرحوم مقدس قمی نفس المحموم میں لکھتے ہیں کہ زینب کبریٰ کے پیچھے بی بی سکینہ تھے اور سارا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن ہاں جب بی بی سکینہ نے یہ دیکھا اس طرح سے بابا کے سر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہاں سے بی بی سکینہ بہت مریض ہو گئی، بہت تپ کرا، بہت شدید بخار آ گیا تھا بی بی سکینہ کو۔ ہاں جب زندان گئی بہت رونے لگی، بابا سے ملنا ہے، مجھے بابا سے ملا دیجئے۔ ہاں زندان میں بابا کا سر آتا ہے، بی بی سکینہ پوچھتی ہے یہ دشت میں کیا آ رہا ہے؟ کہا گیا ہاذا رأس ابیک، یہ تمہارے بابا کا سر ہے۔ بی بی سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ آگے بڑھا دیے، اپنے بابا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے سینے سے لگایا اور بابا سے کچھ باتیں کی۔ بابا سے کیا کہا؟ بابا سے کہا منزل الذی خضبکا بدمائک، بابا کس نے تمہارے چہرے کو خون سے آلودہ کر دیا؟ منزل الذی قطع وریدک، بابا کس نے تمہارے گردن کے رگوں کو کاٹ دیا؟ یا ابتا منزل الذی ایتمنی علی صغر سنی، اے بابا کس نے مجھے بچپن میں یتیم کر دیا؟ بابا یہ بے پردہ عورتیں کیا کریں؟ بابا تمہارے بعد اب ہم کیا کریں؟ وائے ہو ہم پر آپ کے بعد، وائے غریبی، ہاں زادارو ثم انہا وضعت فمہا علی فمہ الشریف۔ سب نے دیکھا کہ بچی نے اپنے لبوں کو بابا کے لبوں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد مقتل میں لکھا ہے وَبَقَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، بی بی سکینہ بہت شدید رونے لگے۔ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهَا وَمَاتَ، یہاں تک کہ بی بی سکینہ نے غش کر دیا، خاموش ہو گئی۔ ہاں بی بی زینب آتی ہے، بی بی سکینہ کا شانہ ہلایا، میری بچی سکینہ جاگو۔ دیکھتے ہیں بچی کی روح پرواز کر گئی۔ ہاں زندان میں کوہرام برپا ہو گیا۔ واہ حسینہ، واہ سکینہ۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم، سب مل کر کہے 10 مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ۔ اے پاک پروردگار، واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو کچھ بھی ہم نے سنا اور پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، واسطہ ہے بیت اطہار کا، واسطہ ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا، اس دنیا میں ہمیں اپنے نفس کو اور اپنے وجود کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، واسطہ ہے بیت اطہار کا، جہاں جہاں بھی
مومن و مومنات ہے اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا یہ بیماری کورونا اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تمام مومن و مومنات کو اس بیماری کے شر سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے کل مومنین والمومنات کو بخش دے۔